اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ وہ اوقات مقررہ ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے اوقات مقررہ ہیں، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بان تعتوا البیوت من ظہورہا، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھاوڑوں کی طرف سے، ان کے پیچھے کی طرف سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من، اس شخص کی نیکی ہے، اتقا، جو پرہیزگار ہوا، جس نے تقوی اختیار کیا، وآتوا، اور تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو الاہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے چاند کے گٹھنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی تو اللہ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے، آخری رات تک بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جس سے شہروں، بستیوں، علاقے اور صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں، جب کہ ہمیشہ مکمل رہتا ہے تو اس کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے کس لیے ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ کو چاند کی بات، کہہ دیجئے، ہی وہ مواقیت للناس، یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے، یعنی کہ لوگ اس سے حساب لگا سکتے ہیں، اور اس کے بہت سے فوائد جو کہ میں نے اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دوسرا، ولیس البر بان تعتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں ان کے پچھاوڑوں سے۔ تو اس میں زمانہ جاہلیت کی ایک صورت بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ انصار جب حج کرتے تو پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وجہ، وہ کہتے تھے جب ہم ان سے نکلے تھے نا اپنے گھروں کے دروازوں سے، اس وقت گنہگار تھے، اب ہم نیک ہو کر آ رہے ہیں تو انہی گنہگار جن دروازوں سے گئے تھے اب دوبارہ ان میں نہیں، دوسرے دروازوں کی طرف سے آئیں گے۔ تو یہ صورت ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 1803 میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے تو یہ آیت پڑھتے، یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4512 ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4512، یعنی کہ اس کی تلاوت کرتے۔ ولیس البر بان تعتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی وآتوا البیوت من ابوابہا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تم لڑائی کرو اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ زیادتی نہ کرو کا مطلب سیدنا عباس اور عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بچوں عورتوں کو قتل نہ کرو، نہ بوڑھوں کو قتل کرو، تو جو آپ کے مقابلے میں نوجوان آتے ہیں نا ان سے ہی لڑائی کرو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، برادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب کسی شخص کو امیر مقرر کرتے تو اس کو نصیحت کرتے جہاد کے بارے میں کہ خیانت نہ کرنا، حد شکنی نہ کرنا، مسلح نہ کرنا، بچوں کو، درویشوں کو، راہبوں کو قتل نہ کرنا۔ مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 1731 ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا
کہ لڑائی کرنی ضرور چاہیے ان سے جو مقابلے میں ہیں۔ تو آگے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، تم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم ان کو نکال دو، من حیث أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ، اور شرک کا فتنہ، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک کا فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تم قتل کرو ان کو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کی جزا یہی ہے، سزا، فَإِن تَہُوا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو انہیں توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا، سورۃ توبہ میں مذکورہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کر دینے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ توبہ کی پہلی 5 آیات۔ پھر یہود کو بھی مدینہ سے پھر رسول اللہ کی وصیت کے مطابق عمر کے زمانہ میں نکال دیا گیا۔ تو الفتنہ سے اصل میں ازمائش میں ڈالنا، اور مفسرین نے اس کا معنی شرک کیا ہے، والفتنۃ اشد من القتل کی 2 تفسیریں، ایک تو یہ ہے کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے میں ایک بہت بڑی ازمائش ہے، اور دوسرا اصل میں سب سے بڑی ازمائش تو یہ ہے کہ شرک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑائی کرو حتیٰ کہ لا تکون، نہ باقی رہے، فتنۃ، شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، فَلَا عُدْوَانَ، کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کے سوا۔ تو یعنی کہ جب تک شرک ختم نہیں ہوتا، دنیا میں اسلام قائم نہیں ہوتا، کفار دنیا سے ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک اس آیت میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں قصاص، بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، اور جو شخص زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، مثل اس کے جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈر جاؤ، وعلموا، تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، وہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی آدمیوں کے ساتھ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس سے پہلے آیت میں قتال فی سبیل اللہ حکم ہے، تو یہاں بھی اسی حکم کی تعمیل ہے، یعنی جہاد میں اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اس میں کوتاہی کرنی نہیں چاہیے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیوں؟ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے، جو سراسر ہلاکت ہے۔ تو اسلم تجی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں تھے، تو انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، تو ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ بن عامر، اور جماعت پر فضالہ بن عبید جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اس کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے
چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال ضائع ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے تو اس کے مددگار بہت ہو گئے، چنانچہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہر جائیں جو ضائع ہو گئے ہیں انہیں درست کر لیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے راستے میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور اچھا کرو، اچھا سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے الشہر الحرام بالشہر الحرام پڑھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دیا، مگر آخرکار صلح ہوگی تو مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں، تو یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر آیت نازل ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول کہ اگر اب بھی انہوں نے روکا حرمت والے مہینوں میں تو پھر حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، تو پھر اس کا مطلب تم نے نہیں دیکھنا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، تو پھر خوب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اگر وہ حرام مہینوں کا لحاظ نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، وہ بدعہدی کرے تم بھی اس کا حرام یعنی کہ خیال نہ رکھو۔ کسی کو سیدھا کرنے کے لیے باقی چیزوں کو پھر نہیں دیکھا جاتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور وَأَتِمُّ تم پورا کرو الحج حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، حج کو بھی پورا کرو اور عمرے کو بھی پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ پس اگر، أُحْصِرْتُمْ تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو میسر ہو من الحدی قربانی میں سے اس کو کرو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ تم سروں کو مونڈو، وَلَا تَحْلِقُوا نہ تم مونڈو رُؤُوسَكُمْ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، حتیٰ یبلغ حتیٰ کہ پہنچ جائے، الحدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ فمن کان منکم مریضا اور پھر جو تم میں سے مریض ہو، او بھی اذن یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، من راسی سر میں، ففدیۃ من صیام تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے، او صدقہ اچھا ففدیۃ فدیہ دینا ہوگا، من صیام روزے سے، او صدقۃ یا پھر صدقہ کرنے سے، او نسک یا قربانی، فإذا امنتم جب تم ایمان لاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمن تمتع تو تمتع کا کیا مطلب ہے؟ جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے، فمن تمتع جو فائدہ اٹھائے حج تک بالعمرۃ عمرے کے ساتھ، الی الحج حج تک، فمستیسر من الحج تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، تو فمن لم یجد جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو اس کے لیے 3 دنوں کے حج کے روزے رکھنے ہیں، وسبعۃ اور پھر 7 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس کے بعد رکھے گا، اذا رجعتم جب وہ لوٹے گا، تلک عشرۃ کاملہ تو یہ تقریباً یہ پورے 10 ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج عمرہ پورا کرو۔ طبری نے اپنی حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نحر
10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، طواف زیارت کرے، پھر وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا، اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا۔ طبری کی حدیث نمبر جو ہے 3194، یعنی حاجی یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ عید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرے کے تمام ارکان کو پورا کرو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تم کو روک دیا جائے، پھر اگر روک دیے جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی سے وہ کرو، یعنی کہ کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبے تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکرے، اونٹ وغیرہ، گائیں وغیرہ جو میسر ہو اس کو ذبح کر دو۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو اس کا وَلَا تَحْلِقُوا کا عطف جو ہے اتم الحج پر ہے، تو یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ مونڈو جب تک کہ حج اور عمرہ کے سارے اعمال پورے نہ کر لو، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم میں زبا بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبا بنت زبیر عبد المطلب گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، میں رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حج کرو، شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اللہ نے مجھے روک دیا۔ تو معلوم ہوا کہ احرام کے وقت اگر شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ کھول دیں۔ تو آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذن من راسه، اور جو شخص کان ہو منکم تم میں سے مریض، او به اذن یا اس کو کوئی تکلیف ہو، من راسی اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ ہے، او نسک یا قربانی ہے، یعنی کہ احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آئے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک فدیہ دے دو، جس طرح کہ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے جایا گیا تو میرے سر میں جوئیں وہ گر رہی تھی، تو آقا نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم 3 دنوں کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا 1 کلو اور سر منڈوا دو۔ تو آگے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس شخص نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کا، فمستیسر من الحج، تو جو میسر ہو قربانی کرے۔ تو یعنی کہ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے تو خواہ میقات سے دونوں کا احرام کرے ثواب ہے، البتہ حج کے مہینے جسے حج قران کہتے ہیں، یعنی کہ حج قران، حج تمتع، حج مفرد 3 قسمیں ہیں۔ حج قران کہتے ہیں کہ حج کے ساتھ یعنی کہ عمرے کے ساتھ حج کا اور حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھنا، اور حج تمتع کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت تو کرنا، لیکن یعنی کہ حج کا احرام عمرہ کر کے پھر حج کرنا یا حج کر کے پھر عمرہ کرنا۔ تو حج مفرد کہتے ہیں صرف کہ اکیلا حج کر کے آ جانا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا او به اذن ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج، تو جب امن میں ہو تو حج تمتع ہے تو دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسے 10 دنوں کے روزے رکھے، 3 روزے ایام حج میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے اور 7 روزے جب اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یا 12 اور 13 میں رکھ لے،
تل کا عشرۃ کاملہ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس آ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ یہ 10 ہی ہوئے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پورے 10 ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں واو سے مراد او بھی ہو سکتا ہے کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو یا پھر واپس جا کر 7 روزے رکھو، تو اس لیے وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے ہیں، 10 روزے پورے رکھنے ہیں۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، کوئی بہام نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے قربانی، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 7 جب تم لوٹو، تلک ذالک لمن لم، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ لم یکن اہلہ، کہ نہ ہو اس کے گھر والے، حاضری پاس رہنے والے، المسجد الحرام مسجد الحرام، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یعنی کہ جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے تو عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کی بجائے کرنے کے بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دینے ہیں، لہذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قران کریں یا تمتع کریں، ان پر قربانی نہیں ہے نہ روزے ہیں، وہ ان کے بغیر ہی دونوں باتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور کا یہی قول ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ حج تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔